بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ الوداع آن پہنچا ہے۔ جمعۃ الوداع تمام جمعوں کا سردار ہے۔ آج 25 رمضان جمعے کا دن آن پہنچا ہے۔ آج کے دن بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی دعا اللہ کے سامنے رکھ کے دیکھو۔ آج کسی کی دعا، کسی کی حاجت رد نہیں جائے گی۔ آج میں اپنی تمام ماں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے حوالے کن فیکون اور اللہ الصمد کا وہ حاس الحاس عمل رکھنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کا جو عمل کن فیکون اللہ الصمد کا ہے وہ خصوصی طور پہ جمعۃ الوداع کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ اس سے پہلے جس نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے بیٹھے بیٹھے اس کی تقدیر اور نصیب کو بدل دیا۔ آج سے آپ خود کو بد نصیب اور بدبخت نہیں کہلائیں گے۔ آج سے آپ کی زندگیوں سے نومیدیاں اور مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج رزق میں اللہ پاک وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اگر روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ پاک روزگار میں وسعت عطا فرمائے گا اور اللہ پاک من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے گا آج کے دن کی برکت سے۔ اور کن فیکون اور اللہ الصمد کا جو حاس الحاس عمل آج کا خصوصی طور پہ جمعۃ الوداع کا عمل ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، صرف اور صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ اس کو کرنے سے پہلے آپ بڑے سے بڑے مقصد کی نیت، بڑی سے بڑی حاجت کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بیٹھے بیٹھے اس مقصد، اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ ایسا حاس الحاس مجرب عمل آج کا میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کن فیکون اور اللہ الصمد کا۔ آپ کی بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ آج کا عمل خصوصی طور پہ جمعۃ الوداع کا عمل ہے۔ آج بڑا دن ہے، چھوٹا دن نہیں ہے۔ آج بڑا دن ہے۔ آج اللہ سے بڑا مانگ لو۔ آج اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق اور آج کے دن کی شان کے مطابق مانگ لو۔ آج جس نے اللہ سے نہ مانگا، جس نے اللہ سے اپنی حاجت پوری نہ کروائی، جس نے اللہ سے اپنی تقدیر اچھی نہ لکھوائی، جس نے من پسند کا نصیب نہ لکھوایا، وہ ازلی بدبخت اور بد نصیب ہے۔ وہ خوش بخت انسان نہیں ہے جس نے آج کے دن کا اہتمام نہیں کیا، آج کے دن کا فیکون اور اللہ الصمد کا عمل نہیں کیا۔ وہ بندہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، کیونکہ آج کا دن جس کا خالی گزر گیا، لاپرواہی میں گزر گیا، آج کا دن جس کا غفلت میں گزر گیا، وہ ساری عمر مانگتا پھرے گا، اس کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جہاں آپ بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بن جائیں، اگر سڑک پہ چلنے والا ایک فقیر بھی آج کا جو خصوصی عمل ہے کن فیکون اور اللہ الصمد کا، اس کا اہتمام کر لیتا ہے جمعۃ الوداع والے دن، تو انشاءاللہ تعالی عزیز بیٹھے بیٹھے اس کی تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے اس کا نصیب بدل جائے گا۔ آج کی طاق رات کا بھی اہتمام کر لیں۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز کوئی بندہ بد نصیب نہیں رہے گا۔ اپنے نصیب کو اپنے من پسند کے مطابق لکھوا لو، اپنی تقدیر کو اپنے من پسند کے مطابق لکھوا لو۔ آج کا جو کن فیکون اور اللہ الصمد کا حاس الحاس عمل ہے انشاءاللہ تعالی عزیز شرطیہ اور آزمودہ عمل ہے۔ اس سے پہلے جس نے بھی آج کے دن یہ حاس الحاس عمل کیا، اللہ پاک نے اس کی جھولیوں کو بھر دیا، اللہ پاک نے اس کی نسلوں کو سدھار دیا، اللہ پاک نے بیٹھے بیٹھے اس کی تقدیر کو بدل ڈالا، اس کے نصیب کو بدل ڈالا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کے نصیب اچھے نہیں ہیں، تو آج اس عمل سے جو کن فیکون اور اللہ الصمد کا عمل ہے، خصوصی عمل ہے، آج کے دن کے اعتبار سے اس کا اہتمام کر لیں۔ 1 منٹ کا عمل ہے، یقین کریں بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب اچھے ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی۔ آج کا جو خصوصی عمل ہے اس سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا۔ بہاریں جو آپ کی زندگی میں کبھی کبھار ہوا کرتی تھی دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں پہ قرض بھی نہیں ہوگا، جہاں بے اولادی بھی نہیں ہوگی، جہاں دکان کاروبار میں برکت ہوگی، جہاں انشاءاللہ تعالی عزیز صحت ہی صحت ہوگی، خاوند بیوی کے درمیان محبت ہی محبت ہوگی، جہاں رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا ہو جائیں گے۔
میری بیٹیاں میری بہنیں جو رشتوں کے اعتبار سے گھروں میں کافی عرصے سے بیٹھی ہیں، ان کے سروں کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے شروع ہو جائیں اور ان کے من پسند رشتوں کی رشتے آنا شروع ہو جائیں۔ آج کا فیکون اور اللہ الصمد کا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ آج کے دن یا آج تاک رات کو آپ صبح ہونے سے پہلے، سحری کا اختتام ہونے سے پہلے اس کا اہتمام کر لیں۔ یقین کریں آپ کی رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی رشتوں کے اسباب پیدا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک اسباب لگانے والی ذات ہے، مسبب الاسباب ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، اس مشکل میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ آپ کسی حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو آج کا کن فیکون اللہ الصمد کا عمل کا اہتمام کر لیں۔ اللہ پاک اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو آپ کی مدد خاص فرمائے گا، اس حاجت کو پوری فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ ہم تھوڑی سی مشکل میں آن کے نومیدی اور مایوسی کو محسوس کرتے ہیں، ہم نومید ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ پہ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آج کا جو حاصل عمل ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کن فیکون اور اللہ الصمد کا، آپ اس کا اہتمام کر کے اپنی مرضی کی تقدیر اور اپنی مرضی کا نصیب لکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کے عمل کے بعد آج کا خصوصی جو دن ہے، جمعۃ الوداع کا دن ہے، ماہ رمضان کا اختتام ہونے کو ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کے 2 حشرے گزر چکے ہیں، خدا را کر کے ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس کو آپ ضائع مت کیجیے، اس کو لاپرواہی میں نہ گزاریے، اس کو غفلت میں نہ گزاریے۔ آج کا دن کا اہتمام کر لیں، یقین کریں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جہاں آپ کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی وسعتیں آ جائے گی، برکت کی وسعتیں آ جائیں گی، اولاد نیک اور صالح ہو جائے گی، بیٹیاں ہیں ان کے رشتوں کے اسباب شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ دکان کاروبار میں اگر رزق کی تنگی کے اعتبار سے ترقی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اس دکان کاروبار میں وسعتیں اور ترقی شروع ہو جائے گی، برکت شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ ذاتی گھر کے خواہشمند ہیں، ذاتی گھر نہیں ہے، پورا سال کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں، مالک مکان کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آج اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ذاتی گھر کی خواہش کر دیں، انشاءاللہ تعالی ذاتی گھر کے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے گا، اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے گا، اللہ پاک ایسے ایسے راستوں سے آپ کو دولت اور مال و متاع عطا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آج کا عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی میرا اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بیویاں خاوند کے لیے دعا کر سکتی ہیں، خاوند بیویوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے اعتبار سے دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آج کا خصوصی عمل جو کن فیکون اللہ الصمد کا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے اہتمام سے اللہ پاک آپ کو سرخور فرمائے گا۔ آج کے جمعۃ الوداع کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا، آپ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنی ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے عزیزوں تک، آپ کے پیروں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ ثواب کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے ماہ رمضان کے برکتوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے ماہ رمضان کے آخری حشرے کا واسطہ، یا اللہ تجھے ماہ رمضان کے اس آخری جمعۃ الوداع کا واسطہ، یا اللہ جتنے میرے سننے والے ہیں، یا رب العالمین، یا رب العالمین ان کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، ان کے گھروں میں رزق میں برکت عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں، یا رب العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، یا رب العالمین کسی بیماری میں مبتلا ہے، شفا نہیں ہے، یا اللہ شفائی کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی خاوند بیوی ہیں ان کے درمیان کشیدگی ہے، دوری ہے، محبت نہیں ہے، یا رب العالمین خاوند بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، انس پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، یا رب العالمین جتنی بھی میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں گھروں میں، یا اللہ پریشان بیٹھی ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، یا اللہ ان کی رشتوں کی سبیلیں پیدا فرما، ان کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ابھی، یا اللہ اگر
اگر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور حالات کی وجہ سے بند گلی میں آن پہنچے ہیں، یا اللہ اس بند گلی سے، یا اللہ اس بند گلی میں یا اللہ ہزاروں راستے نجات کے پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یا رب العالمین جتنے بھی میرے سننے والے ہیں وہ اگر دکان کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی دکان کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما کے برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی یا اللہ بے اولاد ہیں وہ نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، یا اللہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کی برکت سے، ماہ رمضان کہ یا اللہ اس آخری جمعہ الوداع کی برکت سے یا اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، جو شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، فلسطین کے مسلمانوں کا یا اللہ تو حامی و ناصر ہو، جتنی بھی بیٹیاں ہیں بہنیں ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا رب العالمین ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا اللہ کفار کو شکست سے امکنار فرما۔ جس طرح میں یا اللہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تو نے مدد فرمائی تھی، صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی، یا اللہ فرشتوں کی غیبی مدد کے ذریعے یا رب العالمین بعینی اسی طریقے سے یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد خاص فرما۔ یا اللہ کفار کو، یا اللہ یہودیوں کو شکست سے ہمکنار فرما، یا اللہ نیست نبود فرما ان کو، یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا رب العالمین بیٹیوں کی عظمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی عظمتوں اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو حالت جنگ میں ہیں، یا اللہ کفار کا سامنا کر رہے ہیں، کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، اس مصیبت میں یا اللہ ان کی مدد خاص فرما، ان کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین۔ آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو ثواب کی نیت سے۔ آپ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتاؤں گا جو انتہائی اہم ہے۔ کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس سے پہلے نیت حاضر کر لیا کریں۔ آپ بڑے سے بڑے مقصد میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی آپ نیت کر لیں۔ جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہوتی ہے، بنا نیت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نیت جو ہے وہ اللہ کو بڑی عزیز ہے، اللہ پاک دلوں کے راز جانتا ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اپنے سے بڑے مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، بیماری میں صحت کلی چاہتے ہیں، خامد بیوی ہے، اگر آپ خامد بیوی کے درمیان کشیدگی ہے، دوری ہے، محبت نہیں ہے، محبت کی نیت کر لیں۔ اگر دکان کاروبار میں بے برکتی ہے، برکت کی نیت کر لیں۔ اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت کر لیں۔ اگر پریشان ہیں تو پریشانی سے نجات کی نیت کر لیں۔ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس میں آپ نیت کر کے اس جو آج کا عمل ہے اس کو شروع کریں گے تو اللہ پاک اس میں آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آج کن فیکون کا خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انتہائی مجرب، انتہائی طاقتور عمل ہے۔ آج کا عمل خصوصی طور پہ جمعۃ الوداع کے ساتھ مخصوص ہے۔ آج کا عمل جو ہے، اس سے پہلے جس نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے اس کی بیٹھے بیٹھے تقدیر کو بدلا، اس بیٹھے بیٹھے اس کے نصیب کو بدل ڈالا۔ آج کن فیکون کو پڑھنے سے پہلے آپ ہر دفعہ کن فیکون کو پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے جب کن فیکون کو آپ پڑھیں گے، کن فیکون ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ آج اس سے پہلے اگر آپ کا نصیب نہیں بدلا، اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، آج کن فیکون کو پڑھنے سے پہلے آپ اس حاجت کی، اس مقصد کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب ہی بدل جائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے گا۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے تمام بند کام ہوتے ہوئے دیکھو گے، آپ معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ ناممکنات کو ممکنات میں بدلتا ہوا دیکھو گے۔
آج اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر دے گا. آج اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا. کن فیکون، کن فیکون آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ کن فیکون دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے. کن فیکون ایک بار ہو گیا، کن فیکون دو بار ہو گیا، کن فیکون تین بار ہو گیا، کن فیکون چار بار ہو گیا. آپ نے کن فیکون صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، 11 ٹائمز. اب 11 مرتبہ سے پڑھنے سے مراد ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جس ترتیب کے اعتبار سے آپ کو بتایا جائے اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے. ترتیب میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ جو آج کا عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس میں وہ تاثیر، وہ طاقت، وہ برکت نہیں رہے گی. جو اکابرین نے، اولیاء اللہ نے جو عمل کی ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کو مرجوع خاطر لاتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے فوری بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون. آپ نے ہر دفعہ کن فیکون کو پڑھنے سے پہلے کن فیکون کا مطلب اور مفہوم جان لیجئے. یا اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے. کن فیکون قرض کی ادائیگی میں اسباب پیدا فرما. کن فیکون یا اللہ بے اولادی میں اولاد عطا فرما. یا اللہ شرطیہ بیٹا عطا فرما. یا رب العالمین بیماری میں شفا کلی عطا فرما. کن فیکون کا مطلب اور مفہوم یہ جان لیجئے. یا اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے. یا اللہ تو زندگی کی کایا پلٹنے والی ذات ہے. یا اللہ تو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ برے نصیب کو اچھا نصیب کرنے والی ذات ہے. یا اللہ تو بیٹھے بیٹھے تقدیر بدلنے والی ذات ہے. یا اللہ تو بیٹھے بیٹھے یا اللہ بڑی سے بڑی حاجت پوری کرنے والی ذات ہے. کن فیکون کا مطلب اور مفہوم جانتے ہوئے آپ ہر دفعہ کن فیکون کو پڑھنے سے پہلے اپنی اس بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی جو آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی منشا ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کر کے کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون آپ نے ہاتھ کی انگلیوں یہ تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اب یہ پہلا عمل ہو گیا. اب آپ نے فوری طور پہ کن فیکون کے بعد دوسرا جو عمل کرنا ہے اس کو آپ سن لیجئے. ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں. آپ نے فوری طور پہ کن فیکون 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے دوسرا عمل شروع کرنا ہے. اور ہر دفعہ عمل شروع کرنے سے پہلے جس طرح آپ نے شروع میں نے آپ کو بتایا، آپ نے پھر دوبارہ سے اپنے تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت باندھ لینی ہے. ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں، ساتھ ساتھ، کیونکہ جمعۃ الوداع کا دن ہے. آج بڑا دن ہے، آج بڑا مانگو، اللہ کی شان کے مطابق مانگو اور اس بڑے دن کی شان کے مطابق مانگو. آج چھوٹا نہ مانگنا. آج اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر دے گا. آج اللہ پاک بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک آپ کی پوری فرما دے گا. آج کے دن کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزارنا. آج آپ نے کن فیکون کو 11 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ الصمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد. اے اللہ تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے. یا اللہ تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ. جب آپ اللہ الصمد کو پڑھو گے اور خصوصی طور پہ جمعۃ الوداع والے دن جب آپ اللہ الصمد کو اپنے مقصد کی نیت کر کے، اپنی بڑی سے بڑی حاجت کی نیت کر کے جب آپ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا. اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا. آپ نے اللہ الصمد کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے. 100 مرتبہ 100 دانے کی تسبیح جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. اللہ الصمد صرف ایک نام ہے اللہ کا جو سورہ اخلاص میں آتا ہے، اللہ الصمد. اے اللہ تو بے نیاز ہے. جب آپ اللہ کو بے نیازی کے نام سے، اللہ کا یہ جو نام ہے یہ صفاتی نام ہے، اس سے آپ جب اللہ کو جمعۃ الوداع والے دن جب ماہ رمضان میں آپ پکارو گے تو اللہ پاک کی مدد خاص آپ پہ نازل ہوگی. اللہ پاک کی غیبی مدد کے راستے آپ کے لیے انوار ہوں گے. آپ کی طرف جو فرشتے ہیں اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد خاص فرمائیں گے. اب اللہ الصمد کو ہر دفعہ جب اللہ الصمد کو پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جاؤ. بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پہ آپ نے 100 ٹائمز سے مراد یہ ہے، نہ آپ نے 100 سے زیادہ پڑھنا ہے، نہ 100 سے کم پڑھنا ہے۔ آپ نے عمل کی ترتیب کرتے ہوئے، وظیفے کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے، تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی قسم کی رد بدل نہیں کرنی، آپ نے ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ جس ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اللہ الصمد کو بڑے دھیمے انداز سے آپ نے آنکھیں بند کر کے بوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ کی مدد خاص کو آپ محسوس کر کے آپ روحانی طور پہ، قلبی طور پہ آپ ہر لحاظ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ وظیفہ اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں اور ادھر ادھر دیکھتے جائیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر کے تنہائی میں، اندھیرے میں آپ نے اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے اس صفاتی نام سے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں، یا اللہ ناممکن کو ممکن کر دے، یا اللہ میری فلاں حاجت اس حاجت میں کامیاب فرما دے، یا اللہ بے اولاد ہوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ گھر سے بے گھر ہوں، یا اللہ گھر عطا فرما دے، یا اللہ بیماری میں شفا چاہتا ہوں، یا اللہ بے اولادی میں اولاد چاہتا ہوں، یا رب العالمین بے گھر ہوں گھر چاہتا ہوں، یا رب العالمین بے چین ہوں چین چاہتا ہوں، یا اللہ ذہنی جسمانی روحانی طور پہ صحت چاہتا ہوں، یا رب العالمین حامل بیوی کے درمیان محبت چاہتا ہوں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ آپ نے 100 ٹائمز 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جو تیسرا عمل کرنا ہے اس کو آپ شروع کر دیں بغیر تاخیر کے، جس کے بنا آج کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پہ چھوٹی سی صورت ہے جو تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے، جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، جو بندشوں کا توڑ ہے، جو نیک اور صالح اولاد اگر چاہتے ہو، جو شرفیہ بیٹا چاہتے ہو، جو تمام جتنی بھی روحانی جسمانی بیماری ہیں ان کا خاتمہ کرنے والی صورت ہے، جو اللہ کی عدالت میں پڑھنے والے کے حق میں لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، وکالت کرتی ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، سورہ کوثر جو تمام وظائف کا سردار اور سلطان کہلاتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جانا ہے اور بڑے سے بڑے مقصد کی نیت، بڑے سے بڑی حاجت کی نیت کر کے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھیں۔ 11 ٹائمز سے مراد یہ ہے نہ آپ نے 11 سے زیادہ پڑھنا ہے اور نہ 11 سے کم پڑھنا ہے، جس ترتیب اور جو آپ کو ترتیب سمجھائی جائے یا بتلائی جائے اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اور کسی قسم کی ترتیب میں کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ وظیفہ خاص میں برکت اور تاثیر نہیں رہے گی۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اپنی بڑی سے بڑی مقصد کی حاجت نیت کر کے آپ نے اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ 11 دفعہ پڑھتے 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑی سے بڑے مقاصد اللہ سے پورے کروا لو۔ آج ناممکن کو بھی ممکن کروا دو۔ آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوری بعد آپ نے آج کے عمل کا اختتام کرنا ہے۔ شروع میں آپ نے درود ابراہیمی 1 دفعہ پڑھا تھا، آخر میں 1 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، اور یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب
مسبب الاسباب، اور یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام دعاؤں کو ماہ رمضان کی برکت سے، ماہ رمضان کے آخری حشرے کی برکت سے، ماہ رمضان کے یا اللہ یہ آخری جمعہ ہے جمعۃ الوداع کی برکت سے اپنی میری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ یا اللہ ناممکن کو ممکن کر دے، جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا اس کو میرے نصیب میں لکھ دے یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔